مصطفیٰ نہیں کوئی خدا کے ماں سوا لائق عبادت کے، گواہی ہے محمد ہے رسول اللہ کی جانب سے۔ نبی اب خوش ہوئے مجھ کو لگایا اپنے سینے سے، جناب ابوبکر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، وہ اپنے دوستوں کو رب کی جانب اب بلاتے تھے۔ یوں عثمان بن عفان حق کے رستے کی طرف آئے، حکم چچا نے جب اسلام ان کے علم میں آیا، اسے چھوڑو انہوں نے آپ سے بولا، انہیں پکڑا نہیں چھوڑوں گا تم کو جب تلک یہ دین چھوڑے گا۔ جناب حضرت عثمان نے ان سے یہ فرمایا، قسم اللہ کی ہرگز نہ میں اس دین کو چھوڑوں گا۔ انہیں دھوئے میں تکلیفیں ملی، حق پھر بھی نہ چھوڑا۔ نبی ہر ایک رفیق اپنا یوں جنت ہی میں پائے گا، رفیق مصطفیٰ جنت میں عثمان بن کے آئے گا۔ جناب ابوبکر تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، زبیر بن العوام اسلام بعد عثمان کے لائے۔ عمر تھی 8 کی جب آپ نے اسلام کو پایا، جناب ابوبکر کی کوششوں نے ایسے رنگ لایا۔ یوں عبد الرحمن ابن عوف بھی ایمان لے آئے، وہ اپنا واقعہ اوروں کو بھی ایسے بتاتے تھے۔ امیہ خلف کا بیٹا مرا تھا، دوست کہتا تھا تمہارے باپ نے جو نام رکھا تم نے وہ چھوڑا۔ جناب عبد الرحمن جو کہ پہلے عبد کعبہ تھے، امیہ اور مشرک آپ کو عبد الالہ کہتے، یہ ابن عوف کہتے ہیں یمن میں جایا کرتا تھا، وہاں پر عسقلان بن عواقف کے ہمیں رکتا۔ وہ مجھ سے پوچھتا کیا شخص کوئی تم میں آیا ہے، مخالف ہے تمہارے دین کا، چرچے ہے شہرت کے، ہمیشہ میں یہی کہتا نہیں ہے کوئی شخص ایسا۔ یہاں تک کہ نبی ظاہر ہوئے جس میں وہ سال آیا، یمن میں جب گیا اس سال تو اس کے یہاں ٹھہرا، سوال اس نے وہی پوچھا تو میں نے اس کو بتلایا، ظہور ان کا ہوا ہے پوچھتے تھے جن کے بارے میں، مخالف ان کے بھی موجود ہیں کافی مکے میں۔ نبی نے عبد الرحمن سے یہ خود ارشاد فرمایا، زمین و آسمان میں با امانت تم کو ہے پایا۔ جناب سعد کو صدیق نے اب دین کی دعوت دی،
انہوں نے ہچکچاہٹ سن کے دعوت کچھ نہ ظاہر کی، نبی کے پاس وہ تشریف لائے، دین کا پوچھا مسلمان ہو گئے، آقا نے جب اسلام بتلایا، عمر 19 کی تھی آپ جب اسلام لائے تھے، بنو زہرا کا تھا جو خاندان تھے آپ اس میں سے، جناب آمنہ کا خاندان بھی تھا بنو زہرا، یوں بن جاتا تماموں کا نبی سے آپ کا رشتہ، نبی کہتے تھے کوئی یوں ماموں جن کے ان جیسے، ہوئی ناراض ان کی والدہ اسلام جب لائے، یہ اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، تمہیں اللہ نے پابند اطاعت کا بنایا ہے، جناب سعد ان کی بات سن کر با ادب بولے، یہ سچی بات ہی ہے اور ہم کو حکم ایسا ہے، وہ بولی ہے قسم اللہ کی کھانا نہ کھاؤں گی، اساف اور نائلہ کو جب تلک چھوتے نہ دیکھوں گی، نہ تم سے جب تلک اسلام کا انکار پاؤں گی، میں بھوکھی ہی رہوں گی زندگی ایسے گزاروں گی، جناب سعد بولے گر ہزاروں زندگی ہوتی، اسی علت سے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی، قسم رب کی میں ہرگز دین پیغمبر نہ چھوڑوں گا، ہے مرضی اب تمہاری کھاؤ یا نہ کھاؤ تم کھانا، انہیں مضبوط جب دیکھا تو ماں کھانا لگی کھانے، مگر دروازے پر آئی لگی وہ چیخ کر کہنے، کرے میری مدد کوئی جو اس کو قید ہی کر دے، نیا بھی چھوڑ دے یا قید کے اندر ہی مر جائے، جناب سعد نے جب یہ سنا تو ماں سے وہ بولے، نہیں آؤں گا اب گھر میں، یوں کچھ دن وہ نہ گھر آئے، جب آئی تنگ ماں تو اس نے خود ہی ان کو بلوایا، کرے نہ دوسروں کے بن کے مہمان ہم کو شرمندہ، محبت سے شروع وہ ہو گئی پھر ان کو سمجھانے، کہ دیکھو باپ اور دادا کبھی عامر نے نہ چھوڑا، مگر پھر بھائی عامر ایک دن ایمان لے آئے، لگی ماں اب تو دونوں ہی کو تکلیفیں ہی پہنچانے، جناب سعد گھر آئے تو لوگوں کو کھڑا دیکھا، جب ان سے ماجرا پوچھا انہوں نے ان کو بتلایا، تمہاری والدہ نے بھائی عامر آج ہے پکڑا، اسے وہ کہہ رہی ہے گر تو بے دینی نہ چھوڑے گا، نہ بیٹھوں گی میں سائے میں، نہ کھاؤں گی میں اب کھانا، سنا جب سعد نے یہ سب تو ماں سے آپ نے بولا، ہے مرضی اب تمہاری سائے میں نخلا کے نہ آنا، نہ کھانا تم نہ پینا، یوں جہنم میں چلی جانا، جناب سعد دی پر ڈٹ گئے، یہ ان کی ہمت تھی،
جب آئے تنگ عامر آپ نے حبشہ کو ہجرت کی، جناب ابو بکر اب حضرت طلحہ کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے وہ مصطفیٰ کے پاس جب لائے۔ ابو بکر اور طلحہ اب لگے اعلان بھی کرنے، مسلمان ہو گئے ہیں ہم، لگے لوگوں سے یہ کہنے۔ سنا نوفل نے جب اعلان تو دونوں کو ہی پکڑا، یوسف نے ایک ہی رسی سے دونوں ہی کو پھر باندھا۔ قرینین اس وجہ سے لوگ دونوں ہی کو کہتے تھے، خدا ہم کو بچا نوفل کے شر سے، یہ نبی کہتے۔ سبب اسلام کا یہ حضرت طلحہ نے فرمایا، گیا بازار بصرہ میں وہاں راہب بی کے دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں تھا کھڑا، لوگوں سے کہتا تھا، اے حج سے آنے والوں ہے حرم کا تم میں باشندہ، حرم کا رہنے والا ہوں یہ میں نے اس سے اب بولا، ظہور احمد کا کیا اب ہو گیا ہے، اس نے یہ پوچھا، کہاں میں نے کہ احمد کون ہے مجھ کو ذرا بتلا، جو عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا، مہینہ ہے یہی جس میں ظہور پاک ہے اس کا، وہ ہجرت کر کے باغوں کے علاقے میں بھی آئے گا، حرم اس کی جگہ ہوگی، نبی وہ آخری ہوگا، ضروری ہے تم اس کی سمت بڑھنے میں پہل کرنا، یہ دل پر نقش میرے ہو گیا، مکہ میں پہنچا، نیا ہے واقعہ کوئی وہاں لوگوں سے یہ پوچھا، کہاں لوگوں نے دعویٰ ہے محمد کا نبوت کا، کی جن کی پیروی ہے ابو بکر نے اور ہے مانا، میں نکلا گھر سے اور صدیق ہی کے پاس میں آیا، انہیں راہب کا سارا واقعہ آ کر کے بتلایا، جناب ابو بکر سب سن کے آقا کی طرف آئے، نبی بھی خوشی ہوئے، طلحہ بھی اب اسلام یوں لائے، بشارت جن کو دی جنتی کی یہ ان 10 میں شامل تھے 5 سے جو ایمان کوشش صدیق سے لائے، جناب ابو بکر عثمان کپڑے ہی کے تاجر تھے، طلحہ اور عبد الرحمن بھی تاجری ہی کپڑے کے، جناب سعد ہاتھوں سے ہی تیروں کو بناتے تھے، زبیر اس وقت حیوانات ہی کو ذبح کرتے تھے، پھر ایمان لائے عبداللہ تھے مسعود کے بیٹے، وہ اپنا واقعہ اسلام کا ایسے بیان کرتے، میں عقبہ کے گھرانے کی غنم خود ہی چراتا تھا، وہاں پر پاس میرے آ گئے صدیق اور آقا، تمہارے پاس ہے موجود دودھ، آقا نے یہ پوچھا، جی ہاں لیکن امانت ہے یہ میرے پاس، میں بولا ہے بکری کوئی ایسی نہ ہو بچہ جس کا فرمایا
ہے ایک ایسی میں ایک بکری کو ان کے پاس لے آیا، ابھی تھن اسے کے نکلے بھی نہیں تھے ہاتھ، جب پھیرا برے وہ دودھ سے یہ معجزہ اب سامنے آیا، ہوئے عبداللہ گھیرا آپ نے منظر یہ جب دیکھا، نبی نے دودھ دوہا ابو بکر کو پہل پلوایا، پھر مجھے خود بھی پیا اور تن سے فرمایا، سمٹ جا تو وہ سمٹے اور منظر پہل جیسا تھا، رسول پاک کا جب معجزہ دیکھا تو میں بولا رسول اللہ اس کی بھی حقیقت مجھے کو دے بتلا، نبی نے ہاتھ میرے سر پہ پھیرا اور فرمایا، کرے اللہ تجھ پر رحم، تو ہے جانتا سارا، تھے ماں کی سمت سے مشہور ام عبد نام ان کا، تھے دبلے اور پتلے قد بھی عبداللہ کا چھوٹا تھا، صحابہ آپ پر ہنسے، نبی نے ان سے فرمایا، ترازو کے انہیں رتبے میں سب سے بھاری پایا ہے، امت کے لیے جس چیز پر بھی راضی عبداللہ، ہمیں بھی اس پہ راضی یہ نبی نے آپ فرمایا، انہوں نے ناگواری کو جس بھی چیز میں پایا، نبی نے ناگوار اس چیز کو امت پہ سمجھا، نبی عزت بھی کرتے، پاس بھی ان کو بٹھاتے تھے، کسی کو نہ چھپاتے، آپ گھر میں آتے جاتے تھے، نبی کے آگے آگے یا نبی کے ساتھ چلتے تھے، نبی جب غسل فرماتے یہ چادر تان دیتے تھے، نبی آرام کرتے وقت پر ان کو جگاتے تھے، کھڑے ہوتے نبی جانے کو جوتے آپ پہناتے، کہیں جا کر جناب مصطفیٰ جب بیٹھ جاتے تھے، اٹھا کر آپ کے جوتے یہ ہاتھوں میں لیا کرتے، سمجھتے تھے صحابہ باز آقا کے گھرانے سے، بشارت آپ کو جنت کی آقا خود عطا کرتے، یہ کہتے تھے کہ دنیا تو غموں کی ایک پونجی ہے، خوشی جو ہے اگر کوئی تو وہ بھی صرف وقتی ہے، ابو ذر اب نبی پاک پر ایمان لے آئے، وہ اپنا واقعہ اسلام کا ایسے بیان کرتے، وحی آنے سے پہلے بھی نمازیں میں تو پڑھتا تھا، خدا جس سمت رخ کو پھیر دیتے تھے میں چل پڑتا، سنا میں نے نبوت کا کیا ایک شخص نے دعویٰ، انیس اپنے ہی بھائی سے یہ سن کر میں نے یہ بولا، کرو تم بات چیت اس شخص کے بھی پاس تم جاؤ،
جو باتیں تم کرو مجھ کو بھی اس بارے میں بتلاؤ، انیسائے جو واپس آپ کے بارے میں اب پوچھا، قسم اللہ کی وہ شخص نیکی کا کہ فرماتا، کہاں بھائی نے لوگوں کو برائی سے بچاتا ہے، وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ جو پوچھا لوگ کیا اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کاہن اور جادوگر ہی کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ کہاں بھائی سے اب خود میں نے جا کے ان سے ملنا ہے، ملو ان سے مگر لوگوں سے تم نے بچ کے رہنا ہے۔ چلا میں ان کی جانب لاٹھی پکڑی موزے بھی پہنے، گیا مکہ میں تو ظاہر کیا جانوں نہ میں جیسے، کسی سے ان کے بارے میں پوچھوں نہ پسند آیا۔ پیا زمزم حرم میں ایک مہینہ میں رہا ٹھہرا، سوائے ماء زمزم کے وہاں میں نے نہ کچھ کھایا، مگر میں اسی کی برکت سے ہی ایسا ہو گیا موٹا کہ میرے پیٹ پر سلوٹے کا اب کچھ بھی نشانہ تھا۔ مجھے تو بھوک کا احساس بھی بالکل نہ ہوتا تھا۔ طواف بیت میں ایک رات میں نے نہ کوئی پایا، مطاف پاک تھا خالی یہ منظر سامنے آیا۔ نبی اور ابوبکر اس رات بیت اللہ میں آئے، طواف بیت میں مشغول دونوں میں نے اب پائے، نماز ان کو پھر اس کے بعد پڑھتے میں نے پایا تھا۔ ہوئے فارغ تو میں نزدیک آیا، ان سے یہ بولا، سلامت یا رسول اللہ، سلامت یا رسول اللہ۔ نبی ہے آپ اور لائق عبادت کے خدا یکتا، سلامت یا رسول اللہ، سلامت یا رسول اللہ۔ نبی ہے آپ اور لائق عبادت کے خدا یکتا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔